Assalamu alaikum, my YouTube family. Hope you all are fine. Alhamdulillah, we also fine. Welcome back to my new and another vlog. تو جی ہم نے ولاگ سٹارٹ کیا ہے. ہم جا رہے تھے میں اور رائحہ اپنی امی کے گھر. آج میری امی کی اینیورسری ہے, ڈیتھ اینیورسری. میری مدر کو ہو گئے 5 ایئرس. 2 فیب کو میری مدر کی ڈیتھ ہوئی تھی. تو اٹ واز ویری ورسٹ ڈے فار اس. جو ہم نے پہلی دفعہ اپنی زندگی میں کسی اپنے کو, قریبی کو, بہت زیادہ قریبی کو, جو ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے, ان کو کھویا تھا. تو بہت ہی یہ ہمارے لیے ایک, آپ کہہ سکتے ہیں, بہت ہی بڑا تجربہ کہہ لیں یا کچھ بھی کہہ لیں, وہ تھا ہمارے لیے جس فیز سے ہم گزرے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ صبر دے دیتا ہے. اللہ تعالیٰ سب کے ماں باپ کا سایہ ان پہ سلامت رکھے. تو آج میری مدر کی ڈیتھ اینیورسری تھی 2 فیبرری کو. رائحہ گئے کیونکہ نائٹ ڈیوٹی ہوتی ہے, آپ کو پتہ ہے, دن کے ٹائم صبح جانا مشکل ہوتا ہے. تو پھر میں اور رائحہ خود ہی چلے گئی. یہ ہمارا ایریا ہے اٹک آئل ریفائنری. جو یہاں کے لوگ ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا, بالکل نیٹ اینڈ کلین پیسفل ہمارا ایریا ہے. مجھے اپنے اس سے بہت پیار ہے, محبت ہے, کیونکہ مجھے اپنا ایریا بہت ہی اچھا لگتا ہے. بہت ہی پیسفل ہے, نہ کوئی ٹریفک میں آپ پھنسیں گے. کبھی بھی کوئی بھی ایونٹ آ جائے آپ کو کوئی مشکلات نہیں آئیں گی. آپ رہتے ہیں جس ایریے میں ہم رہتے ہیں وہاں پہ تو اتنی ٹریفک رش وغیرہ ہوتی ہے. کوئی ایونٹ آ جائے تو پھر سارے راستے ہو جاتے ہیں. لیکن ادھر ایسا کوئی ایشو نہیں ہے الحمدللہ. یہ بہت ہی پیسفل ایریا. ایک تو اٹک آئل ریفائنری ہے, اس وجہ سے شاید یہاں پہ کچھ ایسا نہیں تھا, کیونکہ بہت زیادہ سیکیورٹی ہے. تو کچھ بھی ادھر جو ہے آپ زیادہ گیدرنگ وغیرہ نہیں کر سکتے, رش وغیرہ نہیں ہوتی. تو یہ میرا ایریا ہے. یہ یہاں سے ہم گزرے تھے. تو یہ ایک اٹک آئل ریفائنری کی ایک پورا بیک گراؤنڈ ہے. اس ساتھ ہی آپ کو نظر آ رہی ہوں گی وال, یہ پوری اٹک آئل ریفائنری ہے. تو یہاں پہ میں گزری. میں آپ لوگوں کو اپنا اسکول بھی دکھاتی ہوں. یہاں سے ہماری بچپن کی یادیں, ہم کیسے یہاں پہ ان روڈز پہ, یہ جو روڈ اندر جا رہی ہے یہاں پہ, وہ سامنے میرا اسکول تھا, گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول. تو یہاں پہ ہم پڑھتے تھے. یہاں سے میں نے 6 کلاس سے سٹارٹ کیا تھا. تو یہاں سے ہم چل کر آتے تھے. یہ ہمارا بس سٹاپ تھا. یہاں سے ہم وین وغیرہ میں بیٹھتے تھے, اور کبھی جو ہے نا اگر موسم ٹھیک ہو تو یہاں سے ہم لوگ پیدل چل کے نا, سائڈ پہ انہوں نے ٹریک بنائے ہوئے تھے, ساری گرلز جا رہی ہوتی تھی پیدل. تو وہ ساری مجھے یادیں آ گئی. یہ ہے جی رائحہ بڑی خوش ہوئی صبح اٹھ کے میرے ساتھ آنے میں. تو ہم پہنچ گئے ہیں اپنی امی کے گھر. میری امی کا پیارا گھر, امی کی یادیں. تو امی نہیں بھی ہیں تو بھی ہم امی کا ہی گھر کہتے ہیں, کیونکہ بس امی کا ہی گھر ہوتا ہے بیٹیوں کے لیے. ماں باپ, اللہ تعالیٰ میرے ابو کو بھی صحت والی لمبی زندگی دے, ان کا سایہ ہم پہ قائم رکھے. تو میں تھوڑی دیر بیٹھی, ابھی تو کوئی بھی نہیں آیا تھا, دھوپ اچھی تھی. میں نے کہا چلو چھت پہ جاتے ہیں. تو چھت پہ آئی تو یہ مجھے ڈاگی نظر آیا. پہلے جو ہمارا ڈاگی تھا وہ میرا جو ہے نا فرینڈ تھا, وہ مجھے جانتا تھا. وہ بڑا کیوٹ سا تھا, وائٹ کلر کا تھا. وہ میرے بھائی تھا منیب, اس کا بھی تھا. تو یہ ابھی میرے بڑے بھائی نے جو ہے نیو ڈاگی رکھا ہے. یہ ابھی مجھے نہیں جانتا, وہ مجھے جانتا تھا. میں جو ہی سٹیئرز آتی تھی نا اوپر, تو وہ بھاگتا ہوا آتا تھا میرے پاس. اور کوئی اور اگر ان نون پرسن آ جانا تو وہ شاؤٹ کرنا سٹارٹ کرتا تھا. لیکن یہ ڈاگی مجھے بالکل نہیں جانتا, کیونکہ میں آج اس سے فرسٹ ٹائم ہی مل رہی ہوں, کیونکہ میں کافی ٹائم بعد گئی تھی. تو یہ مجھے بڑے ڈینجرس لگتا تھا. یہ میں نے یو پارک میں ولف دیکھے تھے, ان کی طرح اس کی مجھے لک آ رہی تھی. لیکن میں نے کہا چلو اور رائحہ کو بھی بہت پسند ہے. یہ چھوٹے چھوٹے سے, میں نے کہا اب رکو میں آپ کو اٹھاتی ہوں ایک ایک کر کے. تو ابراہیم تو چل لیتا ہے, میرے بھائی کے بچے ہیں یہ. اور یہ ہے جی بیگ. یہ آپ کو پہلے بھی میں نے ایریا دکھایا ہوا. یہ مجھے یہ اپنا گھر نا بہت اچھا لگتا ہے. بس سب بیٹیوں کو یہ اپنے ماں باپ کا گھر بہت اچھا لگتا ہے. یہ ہے جی جنت, ماشاءاللہ سے بڑی ہوگی. یہ خود ہی اسٹیئر چڑھ لیتی ہے, ان کو تو عادت ہے. رائحہ کا بھی ایسے گئی نہیں, تو اس لیے رائحہ کو بھی نا ایکسپیرینس نہیں ہے اسٹیئرز اوپر خود جانے اور آنے کا. تو یہ جگہ ہے نا میری فیوریٹ ہے. میں ہمیشہ سنڈے کو جب چھٹی ہوتی تھی, میں ٹیچنگ وغیرہ کرتی, تو یہاں پہ ہم دھوپ میں بیٹھتے تھے, امی میں اور سارے. یہاں پہ ہم لوگوں نے چارپائی بچھائی ہوتی تھی اور جس کھاتے تھے. اور پورا دن ہم لوگ زیادہ تر نا یہاں ہی کھانا وغیرہ بھی ہو تو بنا کے اوپر بیٹھ جاتے تھے. یہ جگہ بہت ہی نا یادگار ہے ہماری. ہم لوگ اس جگہ پہ بہت ہمارا ٹائم, گرمیوں میں شام کے ٹائم آ جانا چھت پہ, ادھر بیٹھ جانا, کھلا ایریا. تو پھر یہ بچوں کو میں نے کہا آپ لوگ کھیلو تھوڑی دیر. تو یہ لوگ کھیل رہے تھے. میں جلدی چلے گئی تھی گھر سے, میں نکل گئی تھی 12:30 پہ. تو یہ ہے جی میرا بھائی ہے, اس کو ڈاگی کو نا کھانا دے رہا تھا. میں نے کہا اس کو آپ اسپیشل جو ڈیلی کھانا دیتے ہو, کہتے ہیں
ہاں جی، اس کے لیے اسپیشل کھانا ہوتا ہے، گوشت وغیرہ اور چیزیں۔ تو دوسرا ہمارا جو پپی تھا وہ ہم نے چھوٹا سا پالا تھا، وہ جو ہم گھر میں اس کو خود کھاتے تھے نا وہی کھاتا تھا، لیکن یہ جو ڈاگ ہے نا یہ کوئی اسپیشل ڈاگ ہے، اس کا فوڈ بھی جو ہے نا اسپیشل ہے، یہ گوشت یہ چیزیں کھاتا ہے، لیکن وہ پتہ نہیں اب کہاں ہوگا، اتنا بڑا ہو گیا ہوگا۔ تو بس پھر ہم لوگ نیچے آئے، پھر آہستہ آہستہ لوگ جو آنا اسٹارٹ ہوئے، اتنی دیر یہ بچے کھیل رہے تھے، پھر اندر بیٹھے ہوئے سب پڑھ رہے تھے۔ تو یہ ہے میرے ابو جان، اللہ تعالیٰ میرے ابو کو زندگی صحت دے، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہم پہ سلامت رکھے، آمین آمین۔ تو بس ابو کو اپنے پوتے پوتی اور بچے سب ابو کو بہت اچھے لگتے ہیں، تو یہ بچے بھی ان سے لے کیونکہ ساتھ رہتے ہیں، تو پھر ظاہری بات ہے پھر دادا ابو اور دادو جن سے بچوں کا لگاؤ ہو جاتا ہے، جو پوتے کا فرسٹ فرینڈ ہوتا ہے وہ ان کے دادا ابو ہوتے ہیں، اور جو دادا ہوتے ہیں دادا ابو ان کے جو لاسٹ فرینڈ ہوتا ہے وہ ان کا پوتا ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ ابراہیم بھی جو ہے نا اپنے دادا ابو کا بہت لاڈلا ہے، تو رائحہ جو ہے کبھی کبھی ملتی ہے، تو رائحہ کی بھی نانا ابو سے دوستی ہو گئی تھی، تو رائحہ نانا ابو سے بنانا لے کے وہ جا کے جو ہے نا کھانے میں مصروف ہو گئی تھی، تو جنت جو ہے گاڑی میں بیٹھی ہوئی تھی اور ابراہیم کہہ رہا تھا بابا میں نے بیٹھنا ہے۔ تو بس یہ بچے جو ہے کھیلے تھے، لوگ بھی آہستہ آہستہ آنا اسٹارٹ ہو گئی تھی، یہاں پہ جو ہے قرآن خوانی وغیرہ کی، پھر امی کے لیے دعائیں مغفرت کی، آپ لوگ بھی دعا کریے گا اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے، ان کی قبر روشن کرے، جتنے بھی ہمارے قریبی رشتہ دار فوت ہو گئے ان سب کی اللہ تعالیٰ مغفرت کرے۔ تو بس یہی تھا میرا آج کا ولاگ، امید ہے آپ کو میرا آج کا ولاگ اچھا لگا ہوگا، تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں ملتے ہیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔